جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ گفتگو شان حضرت عمر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہوئی تھی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ماہ محرم الحرام قریب میں ہے، اس مناسبت سے شان اہل بیت پر ہماری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید سے 16ویں پارے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 تلاوت کی۔ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں میں پیدا فرمائے گا۔ رحمان کیا کرے گا؟ ان کی محبت لوگوں کے اندر پیدا فرما دے گا۔ یہ آیت شریفہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ آیت شریفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہے جسے آیت مباہدہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت مباہدہ۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی وسلم اسراری والسید الابرار والترتیب یا قدیم معقول فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا عیسائیوں کا ایک گروہ حضور کے بارگاہ میں آیا اور حضور سے عرض کیا کہ آپ کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بی بی مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے، تمہیں کوئی دوسرا ایسا انسان بتاؤ جو بغیر والد کے پیدا ہوا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے حضرت عیسیٰ کا دنیاوی انسانوں میں سے کوئی باپ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ باپ ہے بولے نہ اس میں عیسائیوں نے جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، دیکھو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سانپ کی جو جنسیت ہے اس میں ان کے بچے سانپ ہی پیدا ہوتے نہیں، طوطے کو طوطا ہی پیدا ہو، انسان کو انسان ہی پیدا ہو، جنات کو جنات ہی پیدا ہو، شیطان کو شیطان ہی پیدا ہو، نہیں بولا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو جس جنسیت سے تعلق رکھتا ہے اس کی اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے، اسی جنسیت والی ہوتی ہے۔ اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک نہیں لگنی چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہونا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نیند نہیں آنی چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام بیمار نہیں ہونے چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کام کرنے کے بعد تھکنا نہیں چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آنی چاہیے، اور تم خود یہ بات مانتے ہو۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ کیا کیا؟ قتل کر دیا، صلیب کے نشان پر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا کر شہید کر دیا۔ تمہارا خود یہ ماننا ہے تو جو اللہ کا بیٹا وہ مر کیسے سکتا ہے؟ نہیں، جو جس جنسیت سے ہو اس کے اندر وہ پاپت ہوتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی حاوی ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوتے۔ تو ان کا پیدا ہونا، ان کا انتقال کرنا، ان کا بیمار ہونا، ان کا سونا، ان کو بھوک لگنا، پیاس لگنا، وہ انسانوں کو جتنے ضروریات ہیں وہ سب ضروریات ان کو ہونا، اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کو بغیر والد کے پیدا کر دے۔ ارے یہاں تو خالی والد کی بات ہے، مگر آدم علیہ السلام کو کیا بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ وہاں تو ماں باپ ہی نہیں ہے، دونوں کے دونوں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر والد والدہ کے آدم صفی اللہ کو تکلیف کر سکتا ہے
پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت اتاری، آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی، جو میں ابھی تلاوت کی، فمن حاجک فیہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت کرنے کے لیے عیسائی آپ کے پاس آئے اور آپ نے علم کے ذریعے ان کو بات بتا دی، وہ پھر بھی نہیں مانے، آپ کیا کرو؟ آپ ان کو مباہدے کا چیلنج کرو۔ مناظرہ تو ہو گیا، مناظرہ تو ہو گیا، مباہدے کا چیلنج کرو۔ مباہدے کا مطلب وہ آئیں، اپنا عقیدہ کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، بیوی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں، اے اللہ اگر ہم حق پہ ہے تو ہم کو سلامت رکھ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام پیروکاروں کو ہلاک کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا جو ہے نا کہا نے وہ کرنا ہوا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ حضور دعا کریں گے، اے اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیری جانب سے روح ہیں، وہ کلیمہ ہیں، وہ جو ہے نا کیا ہے، بیماروں کو شفا دینے والے مسیح ہیں، یہ سب اللہ تو نے ان کو عطا فرمائے، نہیں وہ تیرے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں، اور ان کی والدہ تیری نیک عابدہ زاہدہ طاہرہ بنتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم حق پر ہیں، ہم کو سلامت رکھ، یہ سارے کے سارے عیسائیوں کو روئے زمین سے صاف کر دے، ہلاک و برباد کر دے۔ یہ کون کہیں گے؟ حضور۔ تو حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ، اے حبیب پاک ان کو مباہدے کا چیلنج، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہدے کا چیلنج دیے۔ تب کیا کہا کہ مباہدے کے چیلنج میں تم خود آنا، تمہارے بیٹوں کو لانا، تمہاری عورتوں کو لانا، تم خود آنا جو مناظرہ کرنے آئے تھے سوالے، اور تمہارے عورتوں کو بھی لانا، تمہارے بیٹوں کو بھی لانا۔ ہم خود بھی آئیں گے، ہماری عورتوں کو بھی لیں گے، ہمارے بیٹوں کو بھی لیں گے۔ اب اس کی جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے گئے، عمر بن خطاب کو لے گئے، عثمان بن عفان کو لے گئے، عشرہ مبشرات میں سے کسی کو لے گئے، اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی خاتون کو لے کے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے کس کو؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے حسن و حسین کو، اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ بس ان ہستیوں کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہدے کا چیلنج کرنے، مباہدہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو اب آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمائی اور اس نے کیا بیان فرمایا؟ دیکھو آپ، فمن حاجک فیہ ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم ہمارے بیٹوں کو لیں گے، تم تمہارے بیٹوں کو لاؤ۔ اس کی جگہ پہ حضور حسن و حسین کو لے گئے۔ اب حضور کے حسن و حسین بیٹے ہیں یا نواسے ہیں؟ نواسوں کو کبھی دیکھے کوئی نانا میرے بیٹے کو یہ بولتے سن، کبھی دیکھے دنیا کوئی نانا اپنے نواسے کو بیٹا نہیں بولتا، سمجھ رہے آپ؟ نواسے کو نواسا کہا جاتا، مگر اللہ کائنات بنانے والا پروردگار ہے، اور حضور کے دو نواسوں کو حضور کے بیٹے فرمایا جاتا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ اور یہی بات رسول پاک اپنی زبان اقدس سے بیان فرماتے ہیں، کل احادیث اٹھا کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جب فرمایا حسن و حسین کے بارے میں علیہ السلام کہ یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ میرے بیٹے میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا خون قرار دے۔ نانا کبھی بھی نواسے کا نسب نہیں ہوتا، دادا نسب ہوتا ہے، مگر حسن و حسین کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ہی ان کی اصل اور ان کا نسب فرمایا سرکار نے۔ ان بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ سید جو بنے ہیں وہ سید کیا حضرت ابو طالب کی وجہ سے بنے، حضرت علی کے والد کی وجہ سے بنے؟ نہیں، ان کو سید کس نے بنایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نے بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر باپ کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، مگر میرے پاس اللہ نے معاملہ الٹا رکھا، میری اولاد اللہ نے میری بیٹی فاطمہ میں رکھی ہے، فرمایا سرکار نے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں اس آیت مبارکہ میں فرمایا، کیا فرمایا کہ ابناءنا و ابناءکم، کیا اے حبیب آپ بولو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو اس وقت ظاہری حیات میں تھے ہی نہیں، دونوں ہی تھے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو لے کر گئے سرکار، اور اللہ نے ان دونوں کو بیٹے ڈکلیئر فرمایا قرآن پاک میں۔ پھر دوسرا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم ہماری عورتوں کو لیں گے، تم تمہاری عورتوں کو لاؤ، تو عورتوں کو اکٹھا کر کے لے جانا نہ سکتا، نہیں لے گئے، صرف سیدہ فاطمہ تنہا ایک خاتون کو لے گئے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی شان اور عظمت یہ ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان فاطمہ بضعۃ منی، بے شک میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا سرکار، اب یہ بضعہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا کہ اگر کسی چیز کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں 9 حصے اکٹھا کر کے رکھے جائیں تو اس کو کیا بولتے؟ بضعہ ہوتے۔ اور حضور کیا فرما رہے؟ حضور یہ فرما رہے میرے جسم کا زیادہ حصہ فاطمہ الزہرا ہے، بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے اندر محبت سب صحابہ کرام کی، امہات المومنین کی، عثمان غنی، ابوبکر صدیق، حضرت علی اور سارے لوگوں کی محبت میرے اندر ہے نا، ان سے بھی محبت کرتا ہوں اور فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کوئی جاننا چاہے کہ فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور سب سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور رسول پاک نے یہ حدیث کے ذریعے بتایا ان فاطمہ کا بضعۃ منی، کہ میرے جسم اقدس میں سب کے لیے محبت 1% ہے مگر فاطمہ کے لیے محبت 9 حصے ہے، یہ دکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیری شان یہ ہے کہ تو جس چیز سے غصے میں آئے، غضبناک ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی وہ چیز پر غضبناک ہو جاتا ہے، تو جس بات سے راضی اور خوش ہو جائے اللہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ اللہ رب العزت نے تجھے میری امت کی تمام عورتوں کی سردارنی بنا دیا؟ وہ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نے؟ حضور نے فرمایا اے فاطمہ، کیا اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے تمام نبیوں کی امتوں اور میری امت سمیت ساری امتوں کی عورتوں پر سردار بنا دیا؟ سیدۃ نسائی اہل العالم، نسائی العالم، سیدۃ نسائی العالم، سارے عالموں کی عورتوں پہ تجھے سید بنا دیا، اللہ پاک نے سیدہ بنا دیا، سردار نہیں بنا دیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں جتنی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تمام جنتی عورتوں کی مجھے اللہ نے سردار نہیں بنا دیا؟ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اور عظمت ہے کہ اللہ ان کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہو جاتا ہے، ان کے راضی ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان سے محبت فرماتے کہ سرکار کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری بیٹی فاطمہ نکاح کے بعد مجھ سے دور چلی جائے، بلکہ حضور نے ان کے لیے اپنے گھر کے پاس ہی گھر فراہم کیا تاکہ حضور گھر سے باہر نکلے تو سب سے پہلے فاطمہ کے در دولت پر جا کر ان کا دیدار کریں اور ان کو جو ہے اپنی شفقت سے نوازیں۔ حضور جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ کائنات کے سردار امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کی پیشانی کو بوسہ دیتی اور خود حضور کو بٹھا کر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھتی۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوتے کہ جنتی عورتوں کی سردارنی آ رہی ہے، اور پیشانی کو بوسہ دیتے۔ دیکھو اٹھنا کئی قسم کا ہوتا، ایک اٹھنا کسی کی تعظیم اور ادب میں ہوتا، وہ سیدہ فاطمہ کر رہی تھی کہ رسول پاک تشریف لائے تو وہ حضور کے ادب اور تعظیم میں اٹھ رہی تھی، مگر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھے تو یہ ادب اور تعظیم کے لیے نہیں اٹھے تھے رسول پاک۔ حضور خود سب سے بڑے کا ادب چھوٹا کرتا ہے، بڑا چھوٹے کا ادب نہیں کرتا، بڑا چھوٹے پر شفقت اور پیار برساتا
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب اٹھ رہے تھے وہ پیار اور محبت میں اٹھ رہے تھے، شفقت میں اٹھ رہے تھے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح حضور اٹھتے، ان کے پیشانی کو گھساتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھا کر ان کے بازو بیٹھتے اور ان کے زلفوں کو سونگتے اور فرماتے فاطمہ تیرے زلفوں سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے، جنت کے سیب کی خوشبو آتی ہے، جنت کے پھول کی خوشبو آتی ہے. فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اندازہ لگائیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک کے تمام گھر والوں میں اگر عورتوں میں سرکار کو کوئی پیارا اور محبوب کا سب سے بڑھ کر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. اور کیوں نہ ہو تو نہیں، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بالکل سرکار کے زیادہ مشابہ تھا. ان کا چہرہ دیکھ کے تو یوں لگتا سرکار ہے، وہ مسکراتی تو یوں لگتا رسول پاک مسکرا رہے ہیں، وہ اٹھتی تو یوں لگتا حضور اٹھ رہے ہیں، وہ چلتی تو یوں لگتا حضور چل رہے ہیں، وہ ہاتھ ہلا کر گفتگو فرماتی تو یوں لگتا رسول پاک دستے مبارک ہلا رہے ہیں. تو ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا لہجہ، ان کا انداز، یہ سب کچھ ان کے اداؤں سے رسول پاک کی ادائیں جھلکتی تھی. یہ معاملہ تھا. اور صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی دن آقا گزر جاتا مگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے بھی نہیں آتی تھی اور اس پر صبر کرتی تھی. ایسی صابرہ عابدہ کہ رات بھر بخار تھا مگر فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی، رات بھر بخار تھا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اشراق و چاشت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کاموں کو انجام دے رہی ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، پانی بھی گھر میں بولی سے سیم کر لے آ رہی ہے. یہ کام کرنے کی وجہ سے جو اور گیہوں جو ہے نا چکی میں پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ گٹے آ گئے تھے، چھالوں کے سے جو نا گٹے آ گئے تھے، ہاتھ سخت ہو گئے تھے. سیدہ فاطمہ سے تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سب سے زیادہ چہیتی ہو، تم جو بولے حضور کو سننے والے ہیں، تو تم جا کر حضور سے عرض کر دو. کیا عرض کرو کہ مال غنیمت میں باندھی آ رہی ہے، حضور بانٹ رہے ہیں سب کو. تم عرض کرو کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک باندھی کی ضرورت ہے، ایک خادمہ کی ضرورت ہے، مجھے عنایت فرما دے. یہ گئی، پہلے دن گئی بغیر کچھ عرض کرے گا، دوسرے دن گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا اے فاطمہ تم آتی ہو کچھ عرض کرنا چاہتی ہو، واپس چلی جاتی ہو. عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے اس لیے میں آئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا میں تمہیں باندھی سے بہتر چیز عطا نہ کروں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور عطا کیجیے. حضور نے فرمایا باندھی اگر دوں گا تو باندھی کام کاج کر لے گی مگر اس سے تم کو کیا فائدہ ملے گا؟ خالی بس تھوڑی سی راحت. مگر اگر باندھی کے بجائے تم 33 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گی تو پھر یہ سارے دن کی جو تھکاوٹ ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی، پھر اس کے پڑھنے پہ تم کو اجر و ثواب بھی عطا ہوگا. نہیں تو اس میں دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. تو یہ پڑھنا تمہارے لیے باندھی حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو واپس آ گئے. دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، کائنات کے رسول کی شہزادی، امام الانبیاء وہ بنو سلیم کی شہزادی اور اللہ کے محبوب جو سب سے بڑھ کر ہے کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، ان کی شہزادی باندھی دینے کے لیے آئی. سرکار دے سکتے تھے نا، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ بچی تمہارے اوپر گھر کے کام کاج کرنا لازم نہیں ہے. آج دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو دیکھے تو بڑے جذبے سے کہ کام میرے ذمہ داری میں نہیں ہے، جھاڑو دینا چٹکا دینا میں اس واسطے نہیں آئی. تمہارے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بڑھ کر کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ مگر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ہمارے یہاں ہر خاتون گھر کے ذمہ داریوں کو ادا کرتی اور سنبھالتی تھی اور ہم مرد
باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتے، یعنی کام کاج کر کے ہم حلال رزق لانے پر زور دیتے اور یہ ہماری محنتیں ہوتی، ہم جہاد میں جاتے یہ ہماری محنتیں ہوتی، اور خواتین کیا کرتی؟ گھر کے امور خانہ داری کو انجام دیتی، یعنی جھاڑو جھٹکا، کپڑے دھونا، کھانا سالن بنانا، یہ سارے چیزوں کو وہ ادا کرتی۔ تو کیا ہے؟ جنت کے اعلیٰ مراتب اگر چاہیے اور روزانہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب چاہیے تو خواتین کو یہ سارے کام خود ہی کرنے چاہیے، اور ضروری ہے نوکرانی کے لیے رکھنا۔ ابھی دیکھو آپ آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں، چکی میں پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹا ریڈی میڈ آ جا، ادرک لہسن پیسا ہوا آ جا، نہیں مرچی پیسی بھی آ جائے، ہلدی پیسی بھی آ جائے، نمک باریک آ جا، کوئی چیز کوٹنے کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہے نہیں بولا؟ یوں گرینڈر میں مکسر میں ڈالے یوں پیسے ڈالا 2 منٹ میں، ہے نہیں بولا؟ یہ ساری سہولتیں آج ہیں، مگر اس دور میں کتنی تکلیفیں تھی، مرچی ثابت لا کے کوٹنا پڑتا تھا، نہیں ہلدی ثابت لا کے کوٹنا پڑتا تھا، یہ سارے چیزیں کوٹ کے پاؤڈر بننے کے بعد جب سالن بنانا پڑتا تھا، اور گیس کے چولہے نہیں تھے، الیکٹرک چولہے نہیں تھے، وہ سارے چولہے کیسے تھے؟ لکڑی کے چولہے تھے، اس میں پھونک پھونک کے تو آتا تھا، مجھے ڈالا تھا، خواتین کا چہروں کا رنگ چل جاتا تھا۔ غور کرنے والی بات ہے، آج جتنی اعلیٰ قسم کی فرشیاں ہمارے پاس ہے، جتنا نیٹنس ہے، وہ دور میں فرشی مٹی کی ہوتی تھی، ذرا سوچو کپڑے کتنے میلے ہوتے تھے ہوں گے، اور اس کو دھونے کے لیے کتنا پانی صرف کرنا پڑتا تھا ہوگا، صابن بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، کپڑے کس طرح محنت کر کے دھونے پڑتے تھے ہوں گے۔ سوچیے آپ یہ سارے محنتیں کرنے کے باوجود وہ شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی، نہیں، اسی لیے ویسے مراتب اور ویسے مقامات ملتے ہیں خواتین کو ہمارے اسلاف میں، مگر آج وہ جو ہے نا شوہر کی خدمت کرنے سے جو ہے نا گریز کر رہی ہے، تو درجے کیسا بلند ملیں گے بھائی، جنت کیسے ملے گی؟ نہیں، یہ میرے فرائض میں سے نہیں ہے، بلکہ نوافل میں سے تو ہے نا، نہیں سنتوں میں سے تو ہے نا، فرض میں سے نہیں ہے لیکن سنت اور نوافل میں سے تو ہے نا۔ تو جس طریقے سے فرض نماز پڑھتے ہی بھاگنا نہیں ہے، سنت مؤکدہ ادا کرنا ہے، اور فرض نماز کے اندر بھی یہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، نہیں بھی اٹھائے اللہ اکبر بولئے نماز شروع ہو جاتی ہے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مگر اٹھا رہے نہیں، ثنا پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھے بھی تو نماز ہو جاتی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھے بھی تو نماز ہو جاتی، نہیں دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھے بھی تو نماز ہو جاتی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ جو ہے نا نماز کے ارکان ادا کرنے میں جو تکبیر کہتے ہیں سب سنت اور کیا ہے؟ نفی و مستحب۔ یہ سارے چیزوں کو آپ کر رہے نہیں کر رہے، جب فرض ادا کرنے کے ساتھ یہ سب چیزیں کرے تبھی محبوب بن سکتے، ایسے ہی شوہر کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں گے تو جب جا کے اللہ رسول کے پیارے بن سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، حضور نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، شوہر سے بھی فرمایا بیوی سے بھی فرمایا، اللہ خالی شوہر سے نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شوہر وہ ہے، نہیں بولے سرکار تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اس میں اولاد سے بھی فرما دیا، شوہر سے بھی فرما دیا، بیوی سے بھی فرما دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحب زادی پہ قربان جاؤ، کیا ان کو پتا نہیں تھا یہ میرے فرائض میں سے نہیں ہے، مگر سارے امور خانہ داری کو انجام دے رہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ جب محشر میں تم اٹھوگی تو تمہاری شان اور عظمت کے لیے کہنے ہوں گے کہ سارے محشر کے مردوں کو یہ حکم ہوگا اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، فاطمہ بنت محمد تشریف لے جا رہی ہے۔ سارے مرد اپنی نگاہیں جھکا لیں گے اور سب پیدل جائیں گے نا، مگر سیدہ فاطمہ رسول پاک کی اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں داخل کی جائیں گی۔ یہ شان اور عظمت ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اور کیا کہنے جن کے ابا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جو سارے مومنوں کے مولا بنا دیے گئے، اور جن کی اولاد میں حسن و حسین جیسے شہزادے ہوں، تو بتائیے ان کا مقام و مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ ویسی ماں نہیں بتا سکتے،
ویسی بیوی نہیں بتا سکتے، ویسی بیٹی کو لا کے نہیں بتا سکتے جن کے باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہستی ہو۔ کائنات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا اعلیٰ حسب نسب والی کوئی خاتون پیدا نہیں ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ تم جنت میں جاؤ گے، تمہارے بیٹے حسن و حسین جنت میں جاؤ گے۔ اور فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے عرض کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین تم آگے آگے جنت میں جاؤ گے، تمہارے چاہنے والے تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چاہنے والوں کا معاملہ محشر کے دن ایسا ہوگا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، تمہارے چاہنے والوں کو میں محشر میں دسترخوان پہ اپنے ساتھ تناول طعام کروں گا، بے سرکار اپنے ساتھ لے کر تناول طعام کروں گا۔ یہ شان اور عظمت ہے اہل بیت اطہار کی۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون ہے، فرمایا سرکار نے۔ تو کیا حضرت علی رسول پاک ہی سے، کیا رسول پاک ہی علی بن کے پیدا ہوئے؟ ایسا نہیں ہے مطلب۔ بعض نادان لوگ ان احادیث کو لے کر حضرت علی اور رسول پاک ایک ہی شے بولتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، لیکن حضرت علی بھی امام الانبیاء والمرسلین نہیں۔ تو کیا رسول پاک نعوذ باللہ اپنی بیٹی سے خود ہی شادی کر لی ہے؟ نعوذ باللہ، اتنی خرابیاں لازم ہوتی ذرا دیا، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ علی علی ہے، رسول پاک ہے۔ پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا علی تو اور میں ایک ہی مٹی سے بنائے گئے؟ یہ کیوں فرمایا تیرا اور میرا نسل ایک ہے؟ یہ کیوں فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم ہے؟ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر فیوچر دیکھ رہے تھے، مستقبل دیکھ رہے تھے۔ حضور یہ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ حضرت علی کو کس طریقے سے ستایا جائے گا، کس طریقے سے شہید کیا جائے گا، کس طریقے سے ان پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، ان کی اولاد پر کس طریقے سے ظلم ڈھائے جائیں گے۔ یہ رسول پاک کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی۔ تو آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے علی پر تیر و تلوار چلانے والوں، اے علی کو علی سمجھ کر اس سے بغض رکھنے والوں، اے علی سے دشمنی کرنے والوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہاری دشمنی علی تک محدود نہیں رہے گی۔ میں اس کے جسم کو میرا جسم اس لیے قرار دے رہا ہوں، اس سے دشمنی کرو گے تو مجھ سے دشمنی ہوگی، اس سے جنگ کرو گے تو مجھ سے جنگ ہوگی، اس کا خون بہانا گویا میرا ہی خون بہانا ہے۔ اگر نبی کا خون بہایا جائے تو سزا کیا ہوگی؟ علی کا خون بہانے پر سزا وہی دی جائے گی۔ یہ دکھانا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آیت شریفہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اس کے بارے میں بتاتا ہوں، نیک اعمال کیے یہ کون ہے؟ نہیں ہم اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، ہم اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے مولا علی شیر خدا کی شان اور عظمت کی۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کیوں نہ ہو کرے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ حضرت علی سے زیادہ راتوں میں شب بیداری کرنے والا کوئی اور نہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علی سے محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ علی سے زیادہ روزے رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کون فرمائے؟ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور فرماتی ہے کہ حضرت علی کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، ان کے چہرے کو دیکھنا حضور نے عبادت قرار دیا۔ کسی نے پوچھ دیا یا رسول اللہ
علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، خالی علی کو پیچھے سے دیکھ لے تو حضور نے فرمایا وہ بھی عبادت ہے۔ پھر کسی نے پوچھ لیا کوئی علی کو دیکھ ہی نہ سکے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، بلکہ خالی علی کا نام لے لے، رسول پاک نے فرمایا علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، یہ شان اور عظمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا علی اور قرآن یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسے لباس اور جسم کا کیسا ساتھ ہے، کبھی جدا ہوتے نہیں ہوتے نا، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جدا بھی ہو تو بس خالی چینج کرنے کی حد تک ہی جدا ہوتا ہے بس بدن سے نہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا لباس اور بدن کا تعلق ہے ایسا قرآن اور علی کا تعلق ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہونے والے۔ محشر کے دن میرے حوض کوثر پر علی آئے گا تو قرآن علی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گا، فرمایا سرکار نے، یہ شان اور عظمت ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی دلیری کے کیا کہنے ہیں، میدان جنگ میں جب اترتے تو دو دو نیزے اپنے دو ہاتھوں میں لے کر بیچ جو ہے نا کافروں کے نرمے میں بیچ میں کود کر جو ہے ان سے کیا ہے مقابلہ فرماتے۔ آپ کی دلیری اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ غزوہ خیبر ہوا تو اس میں خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس کا دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا 40 افراد مل کر دروازے کو کھینچ کے کھولتے تھے۔ جس دروازے کو کھولنے 40 افراد اس دور کے لگتے ہوں، وہ دروازے کو جانتے والی مقتدہ شیر خدا نے کیسے اٹھاڑا، اپنے دو ہاتھ زمین کے اندر ڈال کر دو ڈوروں کو اٹھاڑ دیا مولانا شیر خدا نے، اور وہی دروازوں کو ہاتھوں میں لے کے ڈھال بنا کر کافروں کے تیر و تلوار کے واروں کو روک رہے تھے، اور سارا اسلامی لشکر علی کے پیچھے خیبر کے اندر داخل ہوا، اور اس طرح مولانا شیر خدا نے خیبر کا خلاف فتح فرمایا۔ تو اگر کسی شخص کو یہ سوال آتا ہو مائنڈ میں کہ علی سے محبت کیوں کی جائے، فاطمہ سے محبت کیوں کی جائے، تو وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو شجاعت کی وجہ سے محبت کرتا، بہادری اور جرأت اور دلیری کی وجہ سے محبت کرتا، کوئی کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا، کوئی کسی کو علم کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اچھا پڑھاتا ہے، اچھا زیادہ علم والا ہے اس وجہ سے محبت کرتا، کوئی محبت کرتا اعلیٰ حسب نسب کی وجہ سے، کوئی محبت کرتا اس کے جو ہے نا بادشاہ ہونے کی وجہ سے، کوئی محبت کرتا اس کی دولت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے حبیب نے کوئی وجہ ایسی نہ چھوڑی جو علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا نہ کر پاتی ہو۔ حسن و جمال میں یہ دونوں بے مثال ہیں، علم میں بے مثال ہے، شجاعت میں بے مثال ہے، صحابت میں بے مثال ہے، عدل و انصاف میں بے مثال ہے، علم میں بے مثال ہے، اعلیٰ حسب نسب میں بے مثال ہے۔ کوئی وجہ ہی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان سے محبت نہ کی جائے۔ اگر ان سے نفرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے شجاعت سے آپ کو نفرت ہے، صحابت سے آپ کو نفرت ہے، آپ کو جو ہے نا صدقات سے، صدقات خیرات سے نفرت ہے، آپ کو نمازوں سے نفرت ہے۔ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما سے نفرت کا مطلب آپ کو قرآن سے نفرت ہے، ان سے نفرت کا مطلب آپ کو ایمان سے نفرت ہے، ان سے نفرت کا مطلب آپ کو رسول پاک سے نفرت ہے۔ میری طرف سے نہیں کہتا، آیت اللہ نے نازل فرمائی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میرے محبوب تو نے سب کو بہت کچھ سکھایا مگر کوئی فیس لی نہیں لینا، کوئی تنخواہ دی نہیں، کوئی اجرت دی نہیں، کسی سے کوئی پاکٹ منی دی نہیں، کوئی چیز کا مطالبہ کیے بغیر میرے محبوب تو نے سب کو سب کچھ سکھایا، دین دیا، دنیا دی، آخرت دی، سب کچھ سنوار دیا مگر کچھ نہ دیا۔ لیکن آج میں رب کائنات اے محبوب تیری فیس مقرر کر رہا ہوں، اب تیری امت کو یہ فیس دینی ہوگی۔ مولا کیا فیس دینی ہوگی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میرے جو سب سے زیادہ قریبی ہے نا ان سے تم کو محبت کرنی ہوگی، یہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ اب اللہ فیس مقرر کر دیا رسول پاک کی، اب امت کو کیا کرنا ہے؟ وہ فیس ادا کرنا ہے۔ دیکھو کیا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی حضور کے پاس دوڑے چلے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا جن کی محبت ہم پر واجب ہے وہ حضرات کون ہے ذرا بتا دیں تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ انہوں نے عرض کیا صحابہ، تو حضور نے فرمایا
وہ علی فاطمہ حسن حسین ہے فرمایا سرکار، یعنی ان کی محبت اللہ نے فیس مقرر کر دی ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محبت کرے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت ایک دن کی اگر کر لے گا بندہ تو 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کیا۔